हेलो माय व्यूअर्स। तो एक बार आपके खिदमत में पाकिस्तान टूरिज्म गाइडलाइंस पाकिस्तान के उस कोने में पहुंचा हुआ है जो पाकिस्तान के टूरिज्म में एक अपना नाम दुनिया के नक्शे पे इम्पोज कर चुका है, और उसे हम कुम्भराट व्यू कहते हैं, जिसे कुम्भराट के जंगलात से जाना और पहचाना जाता है। तो मैं ये 5वीं एपिसोड कुम्भराट जंगल से कर रहा हूँ। आपको जैसा कि पता है कि मैं टूरिज़्म के लिए कराची से इस्लामाबाद से पूरा मैंने जो है कश्मीर कवर किया है। कश्मीर के बाद फिर मैं दोबारा से हाजिर हुआ इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से फिर बारास्ता बाई कार, जो कि मैं खुद ड्राइव करता हुआ थल तक पहुंचा हूं, और थल से जो है अब मैंने जीप लेकर के कुम्भराट के जंगल में कई रोज़ों से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूं। और जब यहाँ की बारी आएगी तो आपको पाकिस्तान टूरिज़्म गाइडलाइंस पे ये खूबसूरत व्यूज़ जो अभी आप देख रहे हैं, जो जंगलों के बीच में मैं बैठा हुआ एपिसोड कर रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही हसीन है। ये सारे वादी आप देख रहे हैं, ये इतना हसीन है। जब मैं आपको यहाँ के पानी, दरिया, आबशार और ये पूरे जंगलात की वीडियोस जब मेरे चैनल पे आप जाकर के वॉच करेंगे, बिलतरतीब मैं इसे डालता जाऊंगा और आप उसे इंशाल्लाह ज़रूर व्यू करेंगे और बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। फ़िलहाल मैं 5वें एपिसोड पे आता हूँ कि मैं था स्कर्दू में, और स्कर्दू में आपको मैं ब्लाइंड लेक पे लेकर के पहुँचा हुआ था। तो ब्लाइंड लेक से आप लोग कहेंगे कि ब्लाइंड लेक क्या है। ब्लाइंड लेक बेसिकली एक बहुत खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही हसीन वो लोकेशन लेक का है, जहाँ पे आज तक किसी को ये इंसानों को समझ में नहीं आ सका है कि ये पानी आता कहाँ से है। उसकी वजह उसका नाम ब्लाइंड है। और पानी जाता कहाँ है, ना वहाँ पे आने का कोई सिलसिला नज़र आता है और ना कोई जाने का सिलसिला नज़र आता है। ना वहाँ पे कोई चश्मा आ रहा है, ना वहाँ से पहाड़ों पर से जो है कोई आबशार आ रहा है कि जी कोई आबशार जो है इसमें आता है, तो जिसकी वजह से ये लेक बना हुआ है। तो जिसकी वजह से जो है वो ब्लाइंड लेक कहलाता है, यानी आज तक उसका पता नहीं चल सका है कि ये पानी जमा कहाँ से होता है, जिसकी वजह से उसका नाम जो है ब्लाइंड लेक है। अब आपने ब्लाइंड लेक कवर कर लिया। ब्लाइंड लेक कवर करने के बाद जब आप ब्लाइंड लेक से निकलेंगे तो आप जो है अपने कार पे होंगे या ग्रुप के साथ होंगे या कोई जीप वगैरह आपने हायर की हुई होगी। तो आप ब्लाइंड लेक से निकलने के बाद आप जो है कोल्ड डिज़र्ट पे जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो है कोल्ड डिज़र्ट पहले कर लेते हैं। बेसिकली जो है ये शुगर वैली के रास्ते में कोल्ड डिज़र्ट आता है, तो बहुत सारे लोग जो है आप वापसी पे कर रहे होते हैं शुगर वैली बेसिकली एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा, एक बहुत लोकेटेड एरियाज़ हैं, जो कि वहाँ पहले जब वहाँ के जो हुक्मरान थे वहाँ उस एरिया में रहा करते थे और वहाँ से हुक्मरानी करते थे। वो शुगर वैली, वहाँ जब जाएंगे एक शुगर फोर्ट भी है, और वो शुगर फोर्ट इतना खूबसूरत है। तो वहाँ की तर्ज हुक्मरानी की आपको जो है एक तारीख़ पता चलेगी। वो उस फोर्ट के अंदर में एक लाइब्रेरी है, उनकी तर्ज रहाइश के बारे में वो तमाम चीज़ें उस फोर्ट के अंदर मौजूद हैं कि 600 कब्ल मसीह में जो है वहाँ पे लोग जो है रहा करते थे और वहाँ से बैठ करके वहाँ हुक्मरानी करते थे। जिस तरह आपको मैंने बताया हुंजा के बारे में कि जी इल्तित फोर्ट, बिल्तित फोर्ट, तो इसी तरह ये तीसरा फोर्ट है जो इस एरिए में जो हुक्मरानी करते थे, बादशाहत हुआ करती थी पाकिस्तान में शमूलियत से पहले, और ये बेसिकली चीन से मुंसलिक हुआ करती थी किसी ज़माने में। तो यहाँ एक बादशाह मुंसलिक होते थे इस एरिया को कवर करने के लिए। तो वो बादशाह जो है उस फोर्ट में रहा करते थे, उसके ख़ानदान उस फोर्ट में रहा करते थे, और वो पूरी की पूरी जो है रियाया वो वहाँ से जो है अपनी सल्तनत में जो है हुक्मरानी करते थे, और वहाँ की रियाया जो है उनकी अपनी सारी की सारी जो है फॉलोज़ कर रहे होते थे अपने हुक्मरान के सारे बनाए हुए कानून को। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत खूबसूरत जो है चीज़ें जो वो कब्ल मसीह हैं, यानी उनके तर्ज रहाइश क्या हुआ करती थी, वहाँ पे किस अंदाज से वो रहा करते थे, वही तर्ज रहाइश जिस तरह जो है बिल्तित फोर्ट में किस तरह जो है वो गंदम स्टोर करते थे, किस तरह जो है अपने दुश्मनों से बचने की जो है उन्होंने तैयारियां कर रखी थी, कहाँ पे जा कर के जो है उनकी फ़ौजी जो है
اپنی رعایا کی حفاظت کرتی تھی اور دشمنوں سے محفوظ ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتی تھی کہ دشمن جو ہے حملہ آور نہ ہو سکے. اور ان کی لائبریریز جہاں وہ جا کر کے اپنی علم کو اجاگر کرتے تھے، اس دور میں بھی جو ہے وہ اس علاقے میں اتنی علمیت تھی کہ لائبریری بہت زبردست بنی ہوئی ہے. وہاں پہ بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں، اسلامی کتابیں ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہے اسلام سے منسلک بادشاہ تھے اور سب کے سب جو ہے اسلام قبول کیے ہوئے تھے. تو بادشاہ کے دور کے رہائش کی جو وہ ساری چیزیں ہیں وہاں آپ کو ملیں گی. ان کی طرز رہائش جو کہ کس طرح کی جو ہے وہ کپڑے پہنا کرتے تھے، ان کے زیر نتن لباس ہوا کرتے تھے. بادشاہ جب اپنے تخت پہ بیٹھتے تھے تو اس وقت جو ہے کون سا زیب کر کے وہ اپنے تن پہ وہ خوبصورت سا لبادہ جو کہ نہایت ہی بادشاہت والا جو گون ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. وہ ابھی تک جو ہے اس کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. بہت سارے کیمیکلز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، بٹ یہ کہ جی وہ ساری چیزیں جو ہے وہاں پہ انہوں نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. وہاں کے اس زمانے کے برتن جو استعمال ہوا کرتے تھے وہ ہیں. وہاں پہ جو ہے مسجد بنی ہوئی ہے بہت خوبصورت سی، جہاں پہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے. حجرہ ٹائپ کی جو ہے مسجدیں ہیں. اس کے بعد جہاں پہ جو ہے ان کے مہمان آیا کرتے تھے تو مہمان کو اٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے مہمان گاہ بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت، بہت شاندار ہے. اور اسی کے برابر میں جو ہے اور بھی چیزیں ہیں جس کو اب سیرینا ہوٹل نے جو ہے اپنے انڈر میں لے لیا ہے اور وہ میوزیم کے طور پہ جو ہے اسے استعمال کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے شگر فورٹ میں ملے گا. اور اس کے بعد شگر فورٹ آپ نے کر لیا ہے تو شگر فورٹ کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے جائیں اور جا کر کے کولڈ ڈیزرٹ میں جا کر کے مزے لیں. کولڈ ڈیزرٹ میں جو ہے فلائنگ کائٹ ہے، بہت ساری فلائنگ کائٹس ہیں. وہاں پہ موٹر سائیکلس ہیں، وہاں پہ جو ہے موٹر کارس ہیں، وہاں پہ موٹر کارس کی ڈرائیور ہوتی ہیں، وہاں پہ موٹر سائیکل کی ڈرائیور ہوتی ہیں. وہاں پہ جو ہے کائٹس جو ہے آٹو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور وہ پوری کی پوری جب اڑ کے وہ جا رہی ہوتی ہے تو پورا کا پورا جو منظر K2 اور دوسرے وہ تمام اس ایریے میں جو ہے پہاڑ ہیں اس کا وہ منظر کشی کر کے آتے ہیں اپنے فلائنگ کائٹ کے ذریعے. ایک جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈرائیور ہوتا ہے جس کو آپ پائلٹ کہہ سکتے ہیں، وہ پائلٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک سواری ہوتا ہے اور اس کے تقریباً جو ہے 6 سے 7-8 ہزار روپے وہ لیتے ہیں. ویسے وہ 8 ہزار آپ سے ڈیمانڈ کریں گے لیکن آپ نے اسے 5 ہزار سے شروع کرنا ہے اور 5 ہزار کے بعد جو ہے وہ 6 ہزار پہ جو ہے تیار ہو جائیں گے. تو آپ کو 10 سے 12 منٹ کا وہ پورا چکر لگا کر کے لے کر کے آئیں گے اور وہ چکر اتنا خوبصورت ہوگا کہ چاروں طرف کے اطراف کے بالکل پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف آپ جائیں گے اور وہ اس کو بالکل کور کر کے آئیں گے. تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے موبائل لے کر کے جاتے ہیں اور وہ موبائل سے جا کر کے اس کی پوری جو ہے وہ منظر کشی کر کے لے کر کے آتے ہیں. تو وہ ایک بہت ہی حسین لمحہ ہوتا ہے جب آپ پیراگلائڈنگ کرتے ہیں یا پھر جو ہے کائٹنگ کرتے ہیں. وہاں پہ پیراگلائڈنگ بھی ہے، کائٹس بھی ہیں، موٹر سائیکلس بھی ہیں جیسا کہ میں نے بتایا. وہاں پہ کار بھی ہیں، کار ڈرائیوز بھی ہوتی ہیں. وہ بیسکلی ایک کولڈ ڈیزرٹ یعنی کہ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ گاڑی جو ہے آپ کی دھول سے جو ہے پیچھے والوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. اتنا تیز رفتار گاڑیاں وہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں یا موٹر سائیکل چل رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح بھی وہاں پہ جو ہے لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ گھوڑے کی جو ہے سواری بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو کچھ صاحبان جو ہے گھوڑے کی ریس بھی کر رہے ہوتے ہیں، گھوڑے کے ٹک 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 جو ہے گھوڑا بھی وہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو جس کو جو مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ سے جگہ کو انجوائے کرتا ہے. اور وہاں سے پھر جو ہے آپ جو ہے واپس آتے ہیں اور واپس آنے کے بعد آپ کے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ جی اس لیے کہ جی آپ جو ہے شگر جو جاتے ہیں تو شگر ویلی جو ہے وہ آپ کے شہر سے جو ہے کافی دور ہے اور پھر آپ کولڈ ڈیزرٹ کر لیتے ہیں. تو ایک دن میں جو ہے یہ ساری چیزیں آپ نے کور کر لی ہیں. تو نیکسٹ ڈے جو ہے آپ کو پھر جو ہے صبح نکلنا ہوتا ہے. رات میں جب واپس آئیں گے اپنے ہوٹلز میں جو ہے اسٹے کریں گے. ہوٹل میں کھانا وانا کھانے کے بعد جو ہے صبح آپ نکلیں اور صبح جو ہے پھر آپ کی جو ہے وہ جیپ کی سواری ہے. وہاں جو ہے آپ بالکل جیپ کے بغیر نہیں جا سکتے ہیں اور وہ جیپ کی سواری ہے. اور جیپ والے جو ہے پر جیپ جو ہے 8,000 روپے لیتے ہیں اور وہ تقریباً 8 لوگ جو ہے بیٹھاتے ہیں اپنے جیپ میں. تو وہ 8 لوگوں کو بیٹھا کر کے وہ لے کر کے جائیں گے اور آپ نے اس ہوٹل والے سے یہ کہنا ہے کہ جی وہ
تمیز کا جو ہے ڈرائیور ہو، اس لیے کہ جی وہ راستہ بہت خطرناک راستہ ہے، اس کی ڈرائیو بہت ٹیکنیکل ہے، دیکھنے میں تو بہت آسان ہے لیکن بہت پتھریلی، بہت جو ہے کم کشادہ یعنی بہت نیرو ہے اور بالکل پہاڑ پہ جاتا ہے، اور اس پہاڑ پہ جب آپ جائیں گے اس کا نام ہے ڈسوئی پارک، ڈسوئی نیشنل پارک۔ ڈسوئی نیشنل پارک کے لیے آپ صبح روانہ ہو جائیں، صبح 8 بجے ناشتہ کر کے، تو رستے میں جو آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت نہایت ہی نامور شخصیت کے نام سے ایک لیک آئے گا، جس کو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ محمد علی جو کہ کوہ پیما تھے، تو محمد علی جو ہے ستپارہ کے گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں، اس گاؤں کا نام ستپارہ ہے، تو اس لیک کا نام ستپارہ لیک ہے۔ تو ڈسوئی جانے سے پہلے جو ہے آپ رستے میں ستپارہ لیک کریں گے، ستپارہ لیک پہ آپ کو جو ہے آپ کا جو ہے جو بھی گائیڈ ہوگا، لیٹ سپوز ٹورسٹ یا آپ اکیلے ہوں گے، تو آپ ستپارہ لیک پہ رکیں گے، اور وہ ستپارہ لیک جو ہے وہ کوہ پیما محمد علی ستپارہ کے نام سے جو ہے مشہور ہے۔ آج کل اس کا نام جو ہے ستپارہ لیک رکھ دیا گیا ہے۔ یہ جب یہ شہید ہوئے کوہ پیمائی کے دور میں، کوہ پیمائی کرتے ہوئے K2 پہ جاتے ہوئے جب شہید ہوئے تھے، تو اس کے بعد سے جو ہے یہ اس کا نام ستپارہ رکھ دیا ہے۔ تو محمد علی ستپارہ جو علی صاحب کے بیٹے تھے، اس لیے ان کا نام ہے محمد علی ستپارہ، اور ان کے جو والد محترم تھے یہ بھی جو ہے کوہ پیما تھے اور اسی گاؤں کے رہنے والے تھے، اور اسی گاؤں کی ان کی پیدائش ہے، اور ستپارہ صاحب کی بھی اسی گاؤں کی پیدائش ہے۔ تو یہ ایک جو ہے ایک سمجھنے کے ایک سند ہے اس گاؤں کو کہ جی یہاں پہ جو ہے ایسے نامور شخصیت کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اس گاؤں کا نام ستپارہ ہے اور اس لیک کا نام بھی ستپارہ ہے۔ آپ جب جائیں گے تو ستپارہ میں جو ہے آپ بڑے بڑے بورڈ دیکھیں گے کہ محمد علی ستپارہ کے نام سے لگا ہوا ہے، ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور ان کی جائے پیدائش کی جگہ بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ان کی جائے پیدائش ہے، وہاں پہ بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ بالکل اس سے ایریے سے جو ہے آپ اس محلے سے آپ جو ہے گزر رہے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کی اس کو نشاندہی آپ کو مل جائے گی کہ یہ جو ہے ستپارہ صاحب کا یہاں پہ گھر تھا۔ تو یہ جو ہے دنیا کے مشہور ترین کوہ پیما میں سے ایک ہیں، جو کہ کئی انگریزوں کے ساتھ جو ہے کوہ پیمائی کے لیے گئے تھے، اور سارے کے سارے جو ہے وہ واپس نہیں آ سکے، اور یہ جو ہے 2021-22 کا یہ سانحہ ہے، اور آپ کو بھی علم ہوگا یقینی طور پہ، اور ان کی جو ہے جسد خاکی جو ہے وہ نہیں مل سکی تھی۔ بہت دنوں کے بعد جو ہے ہمارے جوانوں نے جو ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعہ، ہمارے پاک آرمی نے جو ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے ان کو تلاش کیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کی جیکٹ اور ان کی کلرفل جیکٹ سے جو ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کی نشاندہی ہوئی، تو پھر جو ہے انہیں لے کر کے آئے اور پھر جو ہے انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ تو یہ جو ہے آپ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب آگے جب آپ بڑھیں گے تو آپ کو روڈ جو ہے بہت ہی نیرو اور بہت ہی پتھریلی زمینیں آپ کو جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت علاقے میں لے جائے گا، اور وہ آہستہ 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 جو ہے آپ اوپر کی جانب جا رہے ہوں گے، اور وہ تقریباً جو ہے 17,000 فٹ کی بلندی پہ یہ جو ہے ڈسوئی نیشنل پارک ہے، ڈسوئی نیشنل پارک۔ اور اب آپ وہاں جب پہنچ رہے ہوں گے اور سامنے سے جب آپ کی نظر جو ہے دریاؤں کے ساتھ ساتھ گزرتے ہوئے جب آپ جا رہے ہوں گے، اور جب جیسے آپ پہنچنے والے ہوں گے پہلے ڈیسٹینیشن، یعنی کہ جب وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے وہ پارک کا پہلا حصہ جہاں سے جناب والا برف جو ہے شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کی نظریں جو ہے چمک اٹھیں گی، آپ کی آنکھیں چمک اٹھیں گی، اور آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ مزید سے مزید اندر جائیں۔ لیکن آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہاں کے لوکل جو آپ کو جیپ لے کر کے گئی ہوگی، وہاں ہی شروع ہی کے ایریے میں جو ایک بہت بڑا سا ایریا ہوگا اور بہت چوڑا، اور آپ کی آنکھوں کی نظر تک جو ہے وہ برف ہی برف ہوگا چاروں اطراف پہ، وہ آپ کو وہاں پہ اتار دیں گے اور کہیں گے کہ جی آپ ڈسوئی آ گئے۔ لیکن آپ نے کہنا ہے کہ نہیں، یہ ڈسوئی نہیں ہے، یہ ڈسوئی کا سب سے پہلا انیشیل ایریا ہے۔ ڈسوئی نیشنل پارک بیسیکلی بہت آگے ہے، جو اسی میدان سے گزر کر کے، یعنی کہ اسی برف سے جو ہے وہ جیپ جاتی ہے، دونوں اطراف میں جو ہے وہ برف جب چل رہی ہوتی ہے تو وہ پانی جو ہے برف جو ہے بن جاتا ہے بالکل، اور وہ اسی پانی میں جو ہے وہ جیپ جو ہے آپ کو
उस डेस्टिनेशन पे ले जाती है जो असल डेस्टिनेशन है, और उस डेस्टिनेशन पे अवॉइड करते हैं ले जाने से। उसकी वजह है कि जी इनके टाइम स्पेंड होते हैं, दूसरे इनका पेट्रोल का कंज्यूम जो है ज़्यादा होता है, तो यहीं पे वो निपटा देते हैं। तो आपने कहना है कि नहीं, जब आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे और उस मुकाम पे पहुंचने के बाद आपने खुद देखना है कि इस ज़मीन पे अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए वो जन्नत का टुकड़ा, ऐसा खूबसूरत बिल्कुल वाइट चादरों से लिपटी हुई वो डिसोई पाक, जो कि आप देखने के बाद खुद यकीन माने अश्क कर उठेंगे। और फिर मैं वही कहूँगा कि आप खुदा की जितनी हम्द सना करेंगे उसको देखने बाद कम है। वो इतना खूबसूरत, इतना दीदा ज़ेब, इतना नज़र को भाने वाला, इतना हसीन वो एरिया है, इतना हसीन वो लोकेशन है कि पाकिस्तान में इस जैसे चंद लोकेशन में से ये एक लोकेशन है। और वहाँ पे वो आपको बहुत सारे फॉरेनर्स मिलेंगे, ये दुनिया के नक्शे में है। और आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे कैंपिंग करते हैं, वहाँ आकर के रहते हैं, और वो ब्राउन रिच के नाम से वो इलाका जाना और पहचाना जाता है। वहाँ पे जो है सर्दियों के मौसम में रिच जो है वो आ जाती हैं, वो ब्राउन रिच जो है उस डेस्टिनेशन पे वो घूम रहे होते हैं। और वहाँ के मुकामी का कहना है कि जी ये सर्दियों के मौसम में आते हैं, लेकिन सर्दियों में आप जा नहीं सकते। उसकी वजह है कि सर्दियों में जो है पूरी की पूरी नीचे से ही जो है बर्फ़ ढकी होती है। तो जून जुलाई के मौसम में जब आप, यानी कि यही जो महीने चल रहे हैं, इन महीने में आप जब जाएंगे तो ये मैं बता रहा हूँ कि इन महीने में आपको वो खूबसूरती मिलेगी। तो आप कराची की गर्मी, लाहौर की गर्मी, इस्लामाबाद की गर्मी, यानी पाकिस्तान के उन शहरों की गर्मी से बचना अगर चाहते हैं तो इन खूबसूरती को देखने के लिए आप सबसे पहले ट्यून करें पाकिस्तान टूरिज़्म गाइडलाइंस। आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप जाने से पहले यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और फिर अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि यहाँ जाना कोई मुश्किल नहीं है। इस्कर्दू की डेस्टिनेशन बहुत आसान है। इस्कर्दू जाने के लिए आपने जो है डायरेक्ट, अगर लाहौर से जाना चाहते हैं इस्कर्दू, तो लाहौर से बुकिंग करा करके बाई फ्लाइट इस्कर्दू पे आप जा सकते हैं। इस्कर्दू वहाँ पे डेस्टिनेशन एयरपोर्ट है, इस्कर्दू एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो। दूसरा, आप जो है कराची से डायरेक्ट जो है फ़्लाइट लेकर के इस्कर्दू जा सकते हैं। आप पिंडी से डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर के जा सकते हैं। और अगर आप फ़्लाइट से नहीं जाना चाहते हैं तो आप पिंडी आएँ। पिंडी से जो है यहाँ पे कस्टमाइज़ जो है आप किसी ट्रैवल को पकड़ें जो कि यहाँ पे लेकर के आती हैं, कस्टमाइज सर्विसेज आपको दे रही होती हैं। उसमें जो है आपको जो है टोयोटा कोरोला कार होंगी, आपको पास जो है दूसरे जो है टाइप्स के जो है व्हीकल्स होती हैं वो आपको फराहम कर रही होती हैं। लेट सपोज कीजिए आपके पास पेजेरो है, आपके पास जो है और दूसरे इस तरह की जो है सारे की सारी जो है कन्वेंस अवेलेबल होती हैं ट्रांसपोर्टर के पास, वो आपको कस्टमाइज जो है करके देगा। आप इस्कर्दू जाएं, इस्कर्दू में जो है होटल्स लें और बहुत मुनासिब होटल जो है सीज़न में भी मिल जाएंगे। लेकिन जाने से पहले मेरा एक मशवरा है कि जाने के बाद वहाँ पे होटल्स को ना तलाश करें, बल्कि आप बुकिंग करके जाएं तो बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको होटल मिल जाएगा। और मुनासिब कीमत में आपको ये कहूँगा कि 4000 से लेकर के 6000 तक बहुत ही फर्स्ट क्लास 4 स्टार जो है आप होटल रिज़र्व करके जा सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद आप चाहेंगे कि जी आपको जो है कोई होटल्स मिल जाए 4000, 5000, 6000, 8000 में, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उसकी वजह है कि सीजन्स है, और सीजन में अभी अभी खबर मुझे आई है कि जी नारान का ये हाल है कि 25-25 हज़ार रुपये में जो है होटल्स हैं, और उसके बावजूद जो है लोगों को होटल्स नहीं मिल रही हैं। लोग जो है रातों में अपने गाड़ियों में गुजार रहे हैं। और मैं कश्मीर तो होकर के आया हूँ, ठीक है, तो कश्मीर की सूरत हाल मेरे बिल्कुल इल्म है, नॉलेज में है। मैं देख कर के आया हूँ कि जी बिल्कुल ही जो है वहाँ पे कोई ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है होटल्स की। जिनकी बुकिंग है वही सिर्फ जो है उन होटल्स में जो है अपने क़याम करके और इन्जॉय कर रहे हैं। बाकी वो सारे लोग जो है गाड़ियों में या वो खैमों में अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। जैसा कि मैं जो है अरंग खेल गया, तो अरंग खेल जो है बेसिकली
کیل سے ایک ڈولی جاتی ہے اور ڈولی پہ 10 سے 12 لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں اور وہ ایک ڈیسٹینیشن سے بیچ میں جو ہے کھائی ہے اور کھائی کو عبور کر کے دوسرے ڈیسٹینیشن کو پہنچتے ہیں، یعنی دوسرے پہاڑ کے بالکل نچلے حصے کو پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہائیکنگ ہے، اور ہائیکنگ جو ہے 1.5 سے 2 گھنٹے کے کرنے کے بعد جو ہے آپ پہنچتے ہیں ارنگ کھیل۔ اور ارنگ کھیل جب آپ پہنچتے ہیں، لیٹ سپوز کیجیے آپ ارنگ کھیل 9 بجے یہاں سے چلے ہیں کیل سے، تو ارنگ کھیل پہنچتے جو ہے آپ کو 2 سے 2:30 بج جائے گا۔ لیکن اس ڈولی پہ چڑھنے کی اتنی لمبی لائن ہوتی ہے کہ اس ڈولی کے ٹکٹس کے لیے آپ کو کم سے کم 3 سے 4 گھنٹہ اسپینڈ کرنی ہوگی، جب جا کر کے آپ جو ہے ارنگ کھیل کے پہاڑ کے نچلے سطح پہ پہنچیں گے۔ اور اس کے بعد وہاں سے آپ نے ہائیکنگ اسٹارٹ کرنا ہے۔ تو ہائیکنگ جب اسٹارٹ کریں گے تو تقریباً آپ کو 2.5 گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا ہے، اگر آپ شہری ہیں۔ اگر آپ پہاڑوں کے رہنے والے ہیں تو آپ 1 سے 1.5 گھنٹے میں اس کو کور کر لیں گے۔ تو جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو شام ہو چکی ہوتی ہے، رات ہو چکی ہوتی ہے، اور وہاں پہ پھر جو ہے ہوٹل والے اس کے مزے ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جی بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، اور وہ سردی جو ہے آپ کو برداشت کے قابل نہیں ہوتی۔ ہم شہری لوگ ہیں، سردی کہاں ہمیں برداشت ہے، تو وہ فوری طور پہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ جی ہمیں کوئی ایسا جو ہے سر چھپانے کی جگہ مل جائے۔ تو پھر جو ہوٹلز والے جو ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہوٹلز تو میرے پاس فل ہیں، یہ کیمپس ہیں، اور وہ 8,000 روپے میں جو ہے کیمپس دے رہے ہوتے ہیں، اور لڑکے جو ہے وہ کیمپ میں ٹھہر رہے ہوتے ہیں، اور فیملیز جو ہے وہ کیمپ میں ٹھہری ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ میں آپ کے خدمت میں ابھی حاضر ہوں، بتائیں میں کہاں سے حاضر ہوں؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، میں کمراٹ ویلی سے حاضر ہوں، اور یہ کمراٹ فارسٹ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ چاروں اطراف جنگل ہے اور بہت ہی حسین لوکیشن ہے۔ میرے بالکل سامنے میرا ہوٹلز ہے، اور میرے سامنے وہ دریا جو بالکل بہہ رہی ہے، اور آپ کو اس کی آواز بھی آ رہی ہوگی بہنے کی، اور میرے بیک سائڈ پہ جو ہے پہاڑ ہے۔ اور میں پھر ملوں گا اپنے وہ تمام ویلاگس جو میں نے ابھی کور کی ہیں، اور اپنے 6 ایپیسوڈ کے ساتھ۔ فی الحال ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔ آخر میں اپنے ان تمام ویور سے معذرت خواہ ہوں جو میرے ہفتے وار ویڈیوز کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ انہیں اس ہفتے نہیں فراہم کر سکا میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ٹورزم کے ایکسپلور کے سلسلے میں ان علاقوں میں تھا جہاں انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ تو ایک بار پھر معذرت۔ اللہ حافظ۔